اردو اشن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، شکریہ۔ ایک بادشاہ بہت عیاش اور حسن پرست تھا۔ اس کا حرم خوبصورت لڑکیوں سے بھرا رہتا تھا۔ جس لڑکی پر اس کا دل آ جاتا وہ اسی شام اس کے بستر پر پہنچا دی جاتی تھی۔ بادشاہ کا وزیر بہت سمجھدار اور مخلص آدمی تھا۔ ہر کام میں بادشاہ اس کی رائے کو اہمیت دیتا اور ہر مہم میں اس کو ساتھ شریک رکھتا تھا۔ ایک دن محل میں دعوت عام چل رہی تھی۔ سب وزیر مشیر اپنی بیگمات کے ساتھ تشریف لائے تھے کہ بادشاہ کی نظر وزیر کی بیوی پر پڑ گئی۔ اتنی حسین عورت تو اس کے حرم میں بھی نہیں تھی جتنی حسین اس کے وزیر کی بیوی تھی۔ حسب معمول بادشاہ کی رال ٹپک پڑی، لیکن مسئلہ یہ تھا اس بار سامنے کوئی عام عورت نہیں بلکہ اس کے عزیز وزیر کی بیوی اور عزت تھی۔ بادشاہ سارا وقت اس کو دیکھتا رہا اور ٹھنڈی آہیں بھرتا رہا۔ ساری رات وہ سو نہیں سکا اور وزیر کی بیوی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اس عورت تک رسائی حاصل کرے۔ آخر کار اس کے دماغ نے ایک منصوبہ بنا لیا۔ صبح ہوئی تو بادشاہ نے وزیر کو دربار میں طلب کر لیا اور اس کو ایک خط دے کر کہا کہ یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ تک پہنچانا ہے، لیکن یہ خط تم خود لے کر جاؤ گے۔ اتنے خفیہ خط کے لیے میں تمہارے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ وزیر نے ہمیشہ کی طرح بادشاہ سے کہا کہ حکم کی تعمیل ہوگی، آپ کا خط میں خود حفاظت سے پہنچا کر آؤں گا۔ بادشاہ بولا کہ سفر چونکہ بہت طویل ہے، تم کو جانے آنے میں 1 مہینہ لگ جائے گا، اس لیے آج رات آرام کرو اور کل صبح سفر پر روانہ ہو جانا۔ وزیر بادشاہ کا فرمان لے کر گھر واپس آ گیا اور سفر کی تیاری پوری کر کے خط تکیے کے نیچے رکھ کر سو گیا۔ اگلی صبح وہ سو کر اٹھا اور اپنی بیوی سے مل کر ایک لمبے سفر پر روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کو جب اطمینان ہو گیا کہ وزیر سفر پر نکل چکا ہے تو وہ محل سے نکلا اور ٹہلتا ٹہلتا وزیر کے گھر جا پہنچا اور دروازے پر دستک دیے بغیر اندر داخل ہو گیا۔ وزیر کی بیوی نہا کر دھوپ میں بیٹھی بال خشک کر رہی تھی۔ بادشاہ سلامت کو یوں اچانک اپنے گھر دیکھ کر وہ حیران ہو گئی۔ اس نے جلدی سے اپنا لباس درست کیا اور اٹھ کر بادشاہ کا استقبال کیا اور کہنے لگی کہ حضور کا اقبال بلند ہو، آج ہم غریبوں کے گھر میں کیسے تشریف لے آئے آپ؟ بادشاہ کہنے لگا کہ میں سیر کرتا کرتا ادھر کو آ نکلا تھا، سوچا کہ تم اپنے شوہر کے بنا گھر میں اکیلی ہوگی، تم سے پوچھ آؤں کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہہ ڈالنا، تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ وزیر کی بیوی نے بادشاہ سلامت کو گھر میں بٹھایا اور اس کی خاطر تواضع کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ مطلب کی بات پر آ گیا، اس کے حسن کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں اور کہنے لگا کہ تم جیسی حسین عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ وزیر کی بیوی جتنی حسین تھی اتنی ہی سمجھدار بھی تھی۔ اس کو پہلے ہی شک ہو گیا تھا کہ بادشاہ نے جان بوجھ کر میرے شوہر کو دور دراز کے ملک بھیجا ہے تاکہ اس کی غیر موجودگی میں مجھے اپنے جال میں پھنسا سکے۔ بادشاہ کی نیت خراب ہوتے دیکھ کر بولی کہ حضور، شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مردار کھائے اور گندگی میں منہ مارے۔ جب حکمران خود لٹیرے بن جائیں تو عوام انصاف لینے کس کے پاس جائیں؟ جھوٹے برتن میں منہ مارنا
بادشاہ سلامت کی شان کے خلاف ہے۔ وزیر کی بیوی کے منہ سے ایسی دانشمندانہ باتیں سن کر بادشاہ کو اپنی حرکت پر شدید افسوس ہوا۔ وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ دوسری طرف وزیر جب تھوڑا آگے گیا تو اس کو یاد آیا کہ بادشاہ کا خط تو وہ گھر میں تکیے کے نیچے ہی بھول آیا ہے۔ اس نے گھوڑا واپس موڑا اور خط لینے گھر روانہ ہو گیا۔ وہ گھر کے قریب آیا تو اس نے عجیب منظر دیکھا۔ بادشاہ اس کے گھر سے نکل رہا تھا۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس سے کیا کھیل کھیلا ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنا سامان اٹھا لے، میں تم کو تمہاری ماں کے گھر چھوڑ کر سفر پر نکلوں گا۔ چنانچہ وزیر نے بیوی کو اس کے گھر چھوڑا اور خط لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ 1 مہینے بعد وزیر خط کا جواب لے کر واپس آ گیا اور معمول کے مطابق دربار میں اپنے فرائض سر انجام دینے لگا۔ کئی مہینے گزر گئے لیکن وہ اپنی بیوی کو لینے سسرال نہیں گیا۔ اس کی نظر میں اس کی بیوی گنہگار تھی جس نے بادشاہ کے ساتھ گناہ کیا تھا۔ دوسری طرف بادشاہ کے علم میں یہ بات آ گئی تھی کہ وزیر نے اپنی بیوی سے علیحدگی رکھی ہوئی ہے۔ ایک دن بادشاہ نے وزیر کو طلب کیا اور پوچھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے بہت عرصہ سے اپنی بیوی سے کوئی رابطہ نہیں رکھا، کیا اس سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جب برتن جھوٹا ہو جائے اور کوئی دوسرا آپ کی غیر موجودگی میں اس کو استعمال کر لے تو اس برتن میں کھانا اچھا نہیں لگتا۔ بادشاہ فوراً بات کی تہہ تک پہنچ گیا کہ وزیر کو میری حرکت کا پتہ چل گیا ہوگا، اسی لیے اس نے اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا ہے۔ تو وہ وزیر سے کہنے لگا کہ کچھ لوگ اس برتن کی طرح پاک ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی چاہ کر بھی گندا نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ اپنے مالک کی غیر موجودگی میں کسی غیر کے ہاتھوں اپنا دامن کبھی آلودہ نہیں کرتے، اس لیے ایسے لوگوں کے لیے دل میں کبھی غلط فہمی نہ رکھو۔ عقل مند وزیر بادشاہ کا اشارہ سمجھ گیا کہ اس نے میری بیوی کے ساتھ گناہ کی کوشش ضرور کی تھی، لیکن میری بیوی نے اپنا دامن آلودہ نہیں ہونے دیا۔ وہ اسی دن سسرال گیا اور اپنی بیوی کو گھر لے آیا۔ اسی طرح تینوں کی سمجھداری سے ایک گھر اجڑنے سے بچ گیا اور سب کے آپس کے تعلقات بھی متاثر نہیں ہوئے۔ دوستو، اسی لیے کہتے ہیں فیصلے ہمیشہ سوچ سمجھ کر اور جذبات میں آئے بغیر کرنے چاہیے تاکہ بعد میں پریشانی نہ اٹھانا پڑے۔